اور وہ 6 ٹکڑے اس وقت بھی حجر اسود کے ترکی میں موجود ہیں۔ حجر اسود کو ایک شخص تھا جعفر بن حلاج، اس نے وہاں سے اکھاڑ لیا اور اس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے حجر کے مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر انصار۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر جو بیت اللہ شریف کے جنوب مشرقی کونے کے اندر نصب ہے، اس کو ایک طویل عرصے تک خانہ کعبہ سے باہر رکھا گیا۔ یہ چوری ہوا۔ یہ واقعہ ہے 317 ہجری کا۔ 317 ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 307 سال بعد، اور آج سے تقریباً 1125 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کرامتہ نے جب مکہ شریف یعنی بیت اللہ پر حملہ کیا تو ابو طاہر سلیمان بن حسن ایک شخص ہے، اس کی سربراہی میں یہ حملہ کیا گیا اور اس نے کافی کچھ نقصان پہنچایا مکہ شریف کی مختلف املاک کو، جس میں بیت اللہ شریف بھی تھا۔ اور ان کا مقصد بیت اللہ شریف میں سے 3 چیزیں چرا کے لے جانا، جس میں ایک حجر اسود، ایک جو سونے کا پرنالہ جو بیت اللہ شریف کی چھت سے نصب کیا گیا ہے اس کو چرانا تھا، اور تیسری چیز مقام ابراہیم تھا۔ تو جو پرنالہ تھا اس کو اتارنے کے لیے 2 شخص اوپر چڑھے، وہ وہیں سے گرے اور ہلاک ہو گئے، تو اس کو یہ نہیں لے جا سکے۔ دوسری چیز تھی مقام ابراہیم، تو جو اس وقت کے محافظ تھے بیت اللہ شریف کے، انہوں نے مقام ابراہیم کو وہاں سے باہر لے جا کر ایک جگہ پہ چھپا دیا، تو اس کو بھی نہیں لے جا سکے۔ تیسری چیز تھی حجر اسود، تو حجر اسود کو ایک شخص تھا جعفر بن حلاج، اس نے وہاں سے اکھاڑ لیا اور اس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے حجر کے مقام پر۔ وہاں پہ تقریباً 21 سے 22 سال کا دورانیہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں، اس کو وہاں پہ رکھا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف جو تھا وہ حجر اسود سے خالی رہا۔ پھر اسلامی ممالک کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ آپ ہمیں اس کو واپس کریں، تو واپس کرنے سے پہلے انکار کیا گیا۔ بعد میں بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ پتھر باقی پتھروں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت کے جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ آپ وہ تمام تر پتھر لے کر آئیں، حجر اسود کی نشانیاں ہیں، ہم اس کو ان نشانیوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ نہ وہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ اس کو آگ لگتی ہے، وہ جنتی پتھر ہے۔ تمام پتھر لائے گئے اور ان تمام پتھروں کو آگ میں رکھا گیا، تو پتھر پھٹ گئے، لیکن ایک پتھر جو تھا وہ ٹھنڈا رہا۔ پھر اسی پتھر کو اٹھا کر پانی میں رکھا گیا، تو وہ پانی کی تہہ پر تیرنا شروع ہو گیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہی وہ پتھر جو جنت کا پتھر ہے، حجر اسود۔ اس کو پھر بیت اللہ شریف کے اسی کونے میں اپنے مقام پر نصب کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بھی انتہائی اہم ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 16ویں صدی میں عثمانیہ سلطنت کے دوران اس کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ایک شخص نے ہتھوڑے سے اس پر وار کیے اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ تمام ٹکڑے دوبارہ اسی کی جگہ پر نصب کر دیے گئے، لیکن 6 ٹکڑے عثمانیہ سلطنت کے لوگ وہ وہاں سے اٹھا کر اس کو ترکی میں لے گئے، اور وہ 6 ٹکڑے اس وقت بھی حجر اسود کے ترکی میں موجود ہیں۔ 4 ٹکڑے ان میں سے ترکی کی ایک مسجد ہے سکولو محمد پاشا، اس میں نصب کیے گئے ہیں۔ ایک ٹکڑا ترکی کی مسجد ادرینہ ہے، اس میں نصب کیا گیا ہے، اور ایک ٹکڑا سلطان سلیمان قانونی، ان کا جو مقبرہ ہے اس کے دروازے کے باہر نصب کیا گیا ہے۔ تو یہ 6 ٹکڑے اس وقت بھی ترکی کے پاس موجود ہیں۔ اس کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ ترکی کو وہ 6 ٹکڑے حجاز مقدس کو واپس کر دینے چاہیے، لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ترکی عربوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت ہماری عثمانیہ سلطنت کے جیسے وہ انتظار میں ہے، 2023 کے انتظار میں ہیں کہ ہماری جب دوبارہ سلطنت قائم ہوگی، جب خلافت قائم ہوگی، تو ہم وہ ٹکڑے حجاز مقدس میں جا کر دوبارہ اس جگہ پہ نصب کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔